الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وہ جماعت وہ حسبی ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، وہ معصوم ہے۔ گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا خیال بھی نہیں آنے دیتے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی گناہ خطا غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی وہ مقدس جماعت ہے جو گناہوں سے پاک ہے اور معصوم ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، اب گناہ ہو جائے تو اللہ ہمارے گناہوں کو کیسے معاف کرے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو انسان کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا عمل اللہ قبول کر لے اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ انہی کے یہی دو چار باتیں آپ کے سامنے میں گوشت گزار ہوں۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا انداز۔
فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور میں اس کے بہت بڑے ان کو ثواب ادا کروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ یا اللہ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان کو بہت بڑے ان کو گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ان کو بخش بھی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ان کو ثواب دے گا۔ اب آئیے حدیث کی مثال، یہ تو قرآن کریم اللہ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتیوں میں 3 آدمی سفر کر رہا تھا، سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک دم بارش ہونے لگی، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، راستہ بھول گیا، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ 3 بندے سفر کر رہے ہیں، اور سفر کرتے کرتے آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بارش ہونے لگی۔ اب وہ تینوں کے تینوں بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے اندر غار ہوتا ہے، اس غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک پتھر کو حکم دیتا ہے، اور وہ پہاڑ سے گرتے گرتے اور اس غار کے منہ تک آتا ہے، اور وہ پتھر رک جاتا ہے۔ اب یہ انسان قید خانے کے اندر ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ انسان یہ تینوں کے تینوں بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر کیا تھا کہ بارش سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو غار کے اندر لانا چاہتا تھا۔ یہ انسان بارش سے بچنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی غار کے اندر اس کو لانا چاہتا تھا۔ انسان کی مرضی نہیں چلتی ہے، بلکہ رحمان کی مرضی چلتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس وقت جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو روکنے کے لیے کوئی طاقت ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب وہ انسان وہاں پھنس جاتا ہے، وہ تینوں کے تینوں غار کے اندر پھنس جاتا ہے، اب وہ قید خانے کے اندر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس غار کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان دنیا کے جیل کے اندر جاتا ہے، دنیا کے قید خانے میں جاتا ہے، تو ضمانت سے اس کو رہا ہو جاتی ہے، سفارش کرتے ہوئے اس سے بھی ان کو چھٹکارا، جیل سے نکل جاتا ہے، رشوت دے کے بھی وہ نکل جاتا ہے، وارثین طاقت ہے تو جیل کو توڑ کے بھی قیدی کو رہا کر لیتا ہے۔ دنیا کے قید خانہ میں، دنیا کے جیل سے نکلنے کے لیے 4 راستے ہیں۔ ضمانت سے رہا ہو جاتی ہے، رشوت دے کے بھی قیدی کو چھڑا لیتے ہیں، سفارش کر کے بھی قیدی کو چھٹ جاتا ہے، اور گھر والے وارثین اگر طاقت ہے تو جیل کو توڑ کے بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ ایسے قید خانے کے اندر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں کون ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں کون ہے۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اب اللہ چاہے گا تبھی وہاں سے وہ نکل سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کے اندر 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 کندھا اللہ تبارک و تعالی نے بھی بنایا۔
اللہ رب العزت ہمیں 2 پاؤں دیے، 2 گھٹنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی، اللہ نے 2 ہونٹ دیے، لیکن میرے پیارے دوستوں بدن کے اندر 3 چیز ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ بھی 2 دیے ہیں، آنکھیں بھی 2 ہیں، کان بھی 2 ہے، پاؤں بھی 2 ہے، گھٹنا بھی 2 ہے، ہونٹ بھی 2 ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیز ایسی بنائی جو ایک ایک ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دل جو بنایا ہے وہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان بھی ایک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشانی بھی ایک بنایا۔ اس سے آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے ایک مسئلہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں دل بنایا۔ کسی انسان کے سینوں کے اندر 2 دل نہیں ہے، ایک دل ہے۔ اللہ رب العزت ایک دل بنا کر یہ چیز ہمیں کہتا ہے کہ اس دل کے اندر ایک کے علاوہ کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ، اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جگہ نہیں ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ کہتا ہے کہ میں کسی انسان کے سینوں کے اندر 2 دل نہیں بنایا بلکہ ایک دل بنایا۔ اس لیے اس دل کے اندر، اس کوٹھری کے اندر، اس مکان کو دل کو مکان کہہ رہا ہوں، اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ غیر کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے اس دل کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور آپ نے اس دل کے اندر غیر کو بسا لیا۔ آپ نے اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو اپنے دل کے اندر بسا لیا تو آپ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشانی بھی بنانے والا اللہ ہے، تو یہ اللہ کا بھی حق ہے۔ یہ پیشانی بنانے والا جب اللہ ہے تو یہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، لیکن والے مسلمانوں آج ہمارا یہ پیشانی بنانے والا، یہ ماتھا بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ پیشانی کبھی قبر کے سامنے جھکتا ہے، یہ پیشانی کبھی مزار والوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ پیشانی کبھی تازیوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ پیشانی کبھی درختوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ پیشانی کبھی اور غیر کے سامنے جھکتا ہے۔ نہ میرے بھائی، نہ میرے دوستو، یہ پیشانی بنانے والا اللہ ایک ہے، تو سجدے کے بھی لائق ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اور اللہ نے ایک زبان، 30واں پارہ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں میں نے آنکھیں بھی 2 بنائی، میں نے ہونٹ بھی 2، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان میں نے ایک بنائی ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، جب انسان مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، جب انسان دکھ میں ہو، راحت میں ہو، تو اس اللہ کو اس زبان سے پکارو، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبان کو بنا کر بھی یہ مسئلہ ہمارے سامنے حل کر دیا کہ زبان ایک ہے، تو اس زبان سے ایک اللہ ہی کو پکارو۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، میرے عزیز دوستو، وہ غار والا مسئلہ، وہ تینوں کے تینوں آدمی غار میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے کے سارے اسباب ختم ہو گیا ہے، اب وہ تینوں کے تینوں مشورہ کرنے لگے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے زمانہ وہ موبائلوں کا دور نہیں تھا، وہ ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، اب وہ تینوں کے تینوں پھنسے ہوئے ہیں، طاقت لگاتا ہے، زور لگاتا ہے، لیکن وہ پتھر ہلتا نہیں۔ اب میرے عزیز دوستو، ساری کی ساری دروازہ بند ہو گیا، لیکن ایک دروازہ کھلا ہے، ایک دروازہ چالو ہے، ایک دروازہ کھلا ہے، وہ رحمان والا دروازہ کھلا ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کہتا ہے جب مصیبت کے اندر ساری دنیا سے
ساری دنیا سے پریشان ہو کر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ فوراً جی کہہ کے آواز دیتا ہے۔ اب جی کہہ کے آواز دیتا ہے۔ اب یہ تینوں کے تینوں انسان وہاں مشورہ کرنے لگے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس غار سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے نیک کام کیے ہو، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ یہ میں نے قرآن کریم جو تلاوت کی ہوں اس کے برکت سے، اس نیک عمل سے میرا فلاں کام آسان کر دے، یہ ایسا کہنا جائز ہے۔ اس طرح وسیلہ دینا، اس طرح نیک عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ آپ نے صدقہ و خیرات کیا، آپ اس صدقے و خیرات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ نے چھپ کر صدقہ و خیرات کر کے آ کر اللہ کے سامنے آپ دعا کرو، اے اللہ جو میں صدقہ کیا ہوں اس کی برکت سے میرے گناہوں کو یا میرے مصیبت کو دور کر دے، اس طرح کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اب یہ تینوں کے تینوں انسان غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب وہ تینوں کے تینوں مشورہ کرنے لگے کہ اگر ہم دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کیے ہو، وہ نیک عمل آج اللہ کے سامنے پیش کرو، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا۔ ان تینوں میں سے ایک نے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، اے میرے پروردگار، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ میں بکریاں چراتا تھا اور میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے، اور میں بکریاں چرا کر آنے کے بعد سب سے پہلے اس بکریوں کو دودھ کو نکال کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ جب تک کہ وہ بکریوں کا دودھ اپنے ماں باپ کو نہیں پلاتا تھا، نہیں پیتا تھا، تب تک کہ میں اپنے بچے کو، اپنے بیوی کو، اپنے غلام کو، کسی کو میں دودھ نہیں دیتا۔ اے اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چراتے چراتے میں دور چلا گیا، اور جب دور چلا گیا اور آتے آتے میرے دیر ہو گئی، میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے بوڑھے ماں باپ سو رہے ہیں، لیکن میرے اللہ، میں فوراً بکریوں کا دودھ کو نکالا اور میں پیالے کے اندر دودھ لے کر آیا تو دیکھا کہ میری ماں اور میرے باپ دونوں سو رہے ہیں، لیکن میں جگانا مناسب نہ سمجھا، بے ادبی نہ سمجھا۔ میرے دوستو، آج ہم نہ جانے بوڑھے ماں باپ کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ جب ماں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کو وہ بھاری لگنے لگتا ہے، گھر کے اندر وہ بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، ایک نوجوان صحابی بھی طواف کر رہا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو کندھے میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور طواف کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے بوڑھی ماں کو کندھوں میں اٹھایا ہوں، میں نوجوان لڑکا ہوں اور میں نے کعبے کے 7 چکر لگایا، میں اپنی ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، اے نوجوان یاد رکھو، جب تم بچے تھے اور گھر سے باہر نکلتے تھے اور رات کو جب لیٹ سے گھر پہنچتے تھے، ساری دنیا سو جاتی تھی، تیرے ماں نہیں سوتی تھی، اور تیری ماں آہ آہ کر کر ابھی تک میرا لاڈ گھر نہیں آیا ہے، ابھی تک میرا بچہ گھر نہیں آیا ہے، اور تیری ماں کا جو سانس نکلتی تھی، اگر اس چیز کو اگر تم پوچھتے ہو ایک سانس کے بارے میں، پوری زندگی تم بیت اللہ کو اپنی ماں کے کندھوں میں، اپنی ماں کو کندھوں میں اٹھا کر بیت اللہ کے طواف کرتے رہو گے، پھر بھی اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت اسی طرح ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اسی طرح ایک نوجوان آتے ہیں اور کہا کہ عمر، میں غریب آدمی ہوں، میری بوڑھی ماں ہے، میں اپنی بوڑھی ماں کو ایک ٹوکری میں بٹھا کر اور حج کرایا، پورا کے پورے حج کا ارکان ہے، کیا کہ بیت اللہ کے طواف کرایا، صفا مروہ کی سعی کرائی، ہر جگہ کرایا، اور میری ماں بوڑھی ماں تھی، وہ بول نہیں پائی، اور اس ٹوکری کے اندر غلاظت پیشاب و پاخانہ کر دیا، اور وہ پورے کے پورے میرے چہرے کے اندر آ گیا،
ادا کیا نہیں کیا؟ میرے عزیز دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈے سانس لیا اور کہا کہ تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، حق ادا کرنے کی بات کہتے ہو۔ جب تمہاری ماں تم کو چل رہی تھی اور اس وقت اس کو جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کے وقت جب اس کی زبان سے جو آہ نکلی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو میرے دوستو، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ جس کے ماں باپ ہے اس کو سنبھالو، خدمت کرو، جنت کا آپ کا ٹکٹ مل جائے گا۔ تو وہ انسان کہتا ہے اللہ، میں ساری رات وہ دودھ کا پیالہ ہاتھوں میں لے کر کھڑا رہا۔ میرے بچے، میرے بیوی کہنے لگے ہمیں بھی تو دودھ پینا ہے، بچے کو بھی پلانا ہے، ماں باپ تو سو رہی ہے، ہمیں دودھ پلا دو۔ لیکن میرے اللہ، میں اپنی ماں کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور پہلے اپنی ماں باپ سے بچوں کو دودھ دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پوری رات میں اپنی ماں باپ کے سرہانے پر کھڑا رہا۔ اس لیے میں کھڑا رہا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ پھر میرے ماں باپ صبح کو اٹھے اور میں نے شام کے وقت کا اس کو دودھ پلایا۔ اے میرے پروردگار، اگر یہ کام میں تیرے راضی کرنے کے لیے کیا اور یہ عمل تیرے یہاں قبول ہے، آج اس غار کے اندر پھنسے ہیں، اس غار سے ہمیں نجات دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ کر جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو چہرے میں پھیرتا ہے، وہ پتھر تھوڑی سی ہل جاتا ہے، تھوڑی سی سڑک جاتا ہے، یعنی کچھ نظر آنے لگے، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب میرے عزیز دوست، ایک دوسرے نے کہا کہ اب میں دعا کرتا ہوں۔ اب دوسرا دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں کسی کام کے لیے کسی چیز کو بنانے کے لیے مزدور کو بلایا تھا اور وہ کام ہو جانے کے بعد سب مزدور کو میں نے مزدوری دے دی۔ اس میں سے ایک مزدور کو جب مزدوری دینے لگی تو وہ کہنے لگا اس سے زیادہ مجھے مزدوری دو، میں کام زیادہ کیا ہوں، اور میں اس کو زیادہ مزدوری نہیں دیا، اور وہ چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ کیا کہتا، یا اللہ، وہ انسان تو چلا گیا، لیکن اس کی جو مزدوری تھی میں اسے کاروبار میں لگا دیا اور اس میں خوب برکت ہوئی، بکریاں، گائے، اونٹ، غلام بہت سارے بن گئے۔ اور پھر کچھ سالوں کے بعد وہ انسان دوبارہ آتا ہے۔ وہ انسان دوبارہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی، جو مجھے پہلے مزدوری دے رہے تھے وہی مزدوری مجھے دوبارہ دے دو، اتنی مزدوری مجھے دے دو۔ تو میں نے اس کو کہا، یہ دیکھو، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ ریوڑ، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں سب تو لے جا، سب تیرا ہے۔ تو وہ غریب آدمی کہنے لگا، بھائی مجھ سے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میں تو اپنی ایک دن کی جو مزدوری تم سے کیا تھا وہ مزدوری میں مانگ رہا ہوں۔ وہ انسان کہتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری کے ساری تمہاری مزدوری کا پھل ہے۔ میں تمہاری مزدوری کو کاروبار کے اندر لگایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، یہ سب کے سب تیرے ہی لے جاؤ۔ میرے عزیز دوست، وہ انسان غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، غار کے اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ، وہ ساری کے ساری مال لے گیا، اگر میں چاہتا تو اس کو ایک دن کی مزدوری دے دیتا، لیکن یا اللہ، میں اس کی ایک بھی سامان نہیں رکھا، اس لیے کہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، وہ سارا کے سارا مال لے گیا، میرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ملال نہیں ہوا۔ اے میرے اللہ، اگر یہ عمل تیرے یہاں قابل قبول ہے اور یہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کام کیا، آج اس مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے کوئی ہستی یہاں سے ہمیں نکال نہیں سکتا، یا اللہ یہاں سے ہمیں نکال دے۔ حدیث کے اندر آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہوں نے دوسری نے جب اپنے ہاتھ کو چہرے کے اندر پھیرا تو پھر تھوڑا سا پتھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے، لیکن انسان کو نکلنے، غار کے اندر جتنا نکلنے کی جگہ چاہیے اتنا نہیں نکلا۔ اب اس میں سے ایک آدمی بچ گیا، میرے عزیزوں، اس میں سے ایک آدمی
کہ تم دعا کرو۔ اور تیسرے آدمی دعا کرنے لگے کہ اللہ، اے اللہ، میرے چچے ذات بہن ایک تھی جو بہت خوبصورت تھی اور میں اسے برا کام کرنے کے لیے بہت کوشش کیا، بہت مرتبہ میں اسے دعوت دی، لیکن وہ کبھی آمادہ، وہ کبھی راضی نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری آنکھیں کسی دوسرے کی بہن، بیٹی، بہو کو دیکھنا بڑا آسان ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہترین تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور خواب کی تعبیر کے لیے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا۔ وہ غار والا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا تھا۔ ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا کہ علامہ صاحب، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ ہمارے پڑوس میں ایک گھر ہے، ہمارے پڑوس میں ایک گھر ہے اور اس کی ایک کبوتری ہے، اس کبوتری کے پر کو میں توڑ رہا ہوں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب کو سن کر پریشان ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ وہ انسان کہنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا، حضرت اس کے آگے بھی میں ایک خواب دیکھا ہوں۔ فرمایا کیا دیکھے ہو؟ فرمایا ایک کالا کوا آتا ہے اور ہمارے گھر کا دیوار کو سوراخ کر کے اور ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس کی کیا تعبیر ہے؟ میرے دوستو، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، او ظالم، اللہ نے کتنا جلدی تم سے بدلہ لے لیا۔ وہ انسان سے کہنے لگا کہ او ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سے کتنا جلدی بدلہ لے لیا۔ فرمایا کیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تو جو ہے، تمہارے گھر کے، تمہارے پڑوس میں جو آدمی رہتا ہے، اس آدمی کی بیوی سے تو برا کام کرتا ہے، اس کی بیوی سے تو برا کام کرتا ہے، اور تمہارے گھر کے اندر جو ایک کالا غلام ہے وہ تمہارے بیوی سے برا کام کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جیسے کرنی ویسے بھرنی، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ میرے عزیز دوستو، اس کو کہا کہ تو فلاں کی بیوی کے ساتھ برا کام کرتا ہے، اور وہ کالا کوا جو دیوار کو سوراخ کر کے تمہارے گھر کے اندر گھسا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں ایک کالا غلام ہے، وہ کالا غلام تمہاری بیوی سے برا کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، یہ مت سوچنا آج ہم فلاں کی بیٹی کو ایسے دیکھ رہے ہیں، فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ برا کام کر لیا، فلاں کی بیوی کے ساتھ یہ کام کر لیا۔ آج تم کسی بیٹی کے اوپر الزام لگاؤ گے، آج تم کسی بیٹی کے اوپر برا نظر ڈالو گے، کل تمہاری بہن کے اوپر کوئی نہ کوئی برا نظر ڈالے گا۔ آج تم کسی کی بہن کے اوپر عزت سے کھیلو گے، کل کبھی کوئی نہ کوئی تمہاری بہن سے بھی کوئی عزت، برے کام سے بھی اس کی عزت سے کھیلے گا۔ تو وہ انسان میرے دوستو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ، میرے چچے ذات بہن جو تھی، میں اسے بہت چاہتا تھا اور میں کئی مرتبہ اس کو برا کام کی دعوت دی، لیکن وہ کبھی راضی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی پڑ گئی، اس کو پیسے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، میرے پاس آئی وہ کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا میں پیسے تو تم کو دے دوں گا، لیکن تنہائی میں رات کو میرے پاس تمہیں آنا پڑے گا۔ وہ مجبور تھی انہوں نے پیسے دے کر اور میرے پاس آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ انسان کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ کہنے لگا، یا اللہ، جب رات کی تنہائی ہو گئی، میں بالکل تیاری سے ہوں، میں اپنا مکان سجا رکھا ہوں، کیونکہ وہ لڑکی مجھے بہت غصے میں تھی، مجھے بہت محبت تھی۔ رات کی تنہائی میں وہ عورت، وہ لڑکی میرے پاس آئی، دیکھا میں وہ تھر تھر کانپ رہی ہے،
लिया, उसके ऊपर जो मैं गलत निगाह डालता था उससे भी मैं क्या क्या तौबा कर लिया, और जो पैसा दिया था वो पैसे भी उसको मैंने माफ कर दिया। ए अल्लाह, अगर उस दिन में तेरे डर की वजह से जब तेरा नाम आया उस वक्त मेरे दिल के अंदर खौफ पैदा हो गया और मैं डर गया, अगर ये डरना आपके यहाँ कबूल है और ये डर ये काम मैं तेरे डर की वजह से छोड़ दिया, आज इस मुसीबत के अंदर फंसे हैं, ए अल्लाह इस मुसीबत में आपके अलावा कोई यहाँ से हमें निजात नहीं दे सकता है, नहीं निकाल सकता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरे आंख बंदे ने अपने हाथ को चेहरे में फेरा और वो तमाम के तमाम वो पत्थर वहाँ से हट जाता है और तीनों के तीनों बंदा निकल जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये सारी बातों सुनाने का मेरा मकसद क्या है? इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब। ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला से आज अगर हम डर जाएंगे, आज अगर अल्लाह तबारक व तआला से डर गए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को भी माफ कर देगा और बहुत बड़े सवाब से हमें अल्लाह तबारक व तआला हमें नवाजेगा। या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम, अल्लाह तबारक व तआला कहता है या अय्युहन नास, आने वाले क़यामत तक के इंसानों को अल्लाह खिताब किया, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम, ए इंसानों अल्लाह तबारक व तआला से डर, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से डर, रास्ते में चल रहे अल्लाह से डर, बाजार में गए अल्लाह से डर, सामान खरीद रहे अल्लाह से डर, सामान बेच रहे अल्लाह के डर, रास्ते के अंदर किसी के बहन बेटी पार हो रहे, रास्ते से गुजर रहे, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जो बड़ा जबरदस्त है। आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ निकल गया, आज अल्लाह के खौफ हमारे दिलों में निकल गया, आज हम अल्लाह से कहाँ डर रहे हैं? इन्नल्लज़ीना यख़शौना 29वां पारा आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, ए इंसान जब तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरने लगोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा और तुम्हें अजर अज़ीम बहुत बड़ा सवाब नवाजेगा। एक और हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जो इनकार कर देवे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? फरमाया, हाँ अबू हुरैरा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की, हकीकत में वो जन्नत के अंदर गया। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, हकीकत में वो जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। अपने दिलों के अंदर हाथ रखकर सोचो कि सुबह से लेकर शाम तक हम अल्लाह और उसके रसूल के कितने फरमाबरदारी कर रहे हैं और कितने नाफरमानी कर रहे हैं, ये आप खुद फैसला करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।